बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का निसार हवेली का दौरा, मरकज़ी जुलूस के रूट का मुआयना किया, सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कोच में बैठकर निसार हवेली मोची गेट पहुँचे। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG उस्मान अनवर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला शकील अहमद और CCPO बिलाल सिद्दीक भी उनके हमरा थे। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर भी हमरा थी। मोहसिन नकवी ने मरकज़ी जुलूस के रूट का मुआयना किया, जबकि एहलकारों और रज़ाकारों को चौकस रहकर फ़राइज़ सरअंजाम देने की हदायत की। वज़ीर आला को मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी जुलूस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने मरकज़ी जुलूस के मुंतज़मीन और रज़ादारों से भी मुलाकात की और उन्होंने MD वासा को हदायत की कि मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रूट्स पर कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। आज 6, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को जुलूसों और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुहर्रम उल हराम के दौरान शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने मुहर्रम उल हराम के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया। गैर मुल्की शहरियों खसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए उठाए गए इकदामात पर भी गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि फौज, रेंजर्स और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते फ्लैग मार्च करेंगे। वज़ीर आला ने आला अफसरों को बारिशों के पेश नज़र जुलूसों और मजालिस के लिए खसूसी पेशगी प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा, मुरतब किए गए ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी कराई जाए। अमन कमेटियों के अरकान और मुंतखब नुमाइंदे मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। मोहसिन नकवी ने कमिश्नर RPOs को 9 मई के वाकयात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट GITs की कारकर्दगी मॉनिटर करने की भी हिदायत की। इजलास में सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर समेत आला अफसरान शरीक हुए। आज मरकज़ी जुलूस के रास्तों में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। महकमे दाखिला पंजाब और IG पुलिस के दरमियान तय पाया है कि आज मरकज़ी जुलूस के रास्ते में मोबाइल सर्विस बंद रखी जाएगी। करबला गामी शाह के आसपास मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। निसार हवेली के अतराफ मोबाइल सर्विस बंद रहेगी, जबकि शहर के बाकी इलाकों में मोबाइल सर्विस खुली रहेगी। गल्ला मंडियों में गंदम के नर्ख में इजाफे का रुझान बरकरार है। आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई। आटे का 20 किलो का थैला 80 रुपये महंगा 2930 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में एक मन गंदम की कीमत 50 रुपए इजाफे से 4800 रुपए से तजावुज कर गई। आटे का 20 किलो का थैला 80 रुपए महंगा होकर 2900 रुपए से भी जायद का हो गया है, जबकि बाद इलाकों में 3000 रुपए तक पहुंच गया है। दुकानदार 10 किलो का थैला 1470 रुपए, 15 किलो का थैला 2500 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने आटे की कीमत बढ़ने पर गम व गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना है, हुकूमत अवाम के मुँह से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन रही है। देखिए, आटा इतना रेट बढ़ गया है। गरीब के लिए तो सोचे हुकूमत पाकिस्तान पंजाब हुकूमत सोचे इसके लिए। आटे का देखो तकरीबन 3000 के करीब है 20 किलो का आटा। अगर हम 10 किलो लेते हैं वो 1500 के करीब है। हम क्या करें, हम गरीब आदमी हैं। 1 साल से तनख्वाहों से महरूम इंसाफ स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की सुनी गई। महकमे खजाना ने असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 1 अरब 68 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। लाहौर में इंसाफ स्कूलों के असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए। मुल्तान के लिए 4 करोड़ 30 लाख, फैसलाबाद के लिए 5 करोड़ 40 लाख, टोबा टेक्सिंग के लिए 6 करोड़ 70 लाख, रावलपिंडी के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए। जंग के लिए 9 करोड़, हाफजाबाद के लिए 3 करोड़ 60 लाख, जेहलम के लिए 4 करोड़, चन्योट के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। अटक के लिए 40 करोड़, बहावल नगर के लिए 7 करोड़ 50 लाख, जबकि बहावलपुर में इंसाफ स्कूलों के असातिज़ा के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए। जारी किए गए फंड सिर्फ इंसाफ स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी पर खर्च हो सकेंगे। पंजाब भर में इंसाफ स्कूलों की तादाद 7000 और लाहौर में 108 है। टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया ने महकमे सेहत की हदायत को नज़रअंदाज कर दिया। टीचिंग अस्पतालों में इंतजामात का फुकदान डेंगी काउंटर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट तक कायम न किए गए। डेंगी के तशखीसी टेस्ट NS1 की सहूलत भी नापैद। मुनासिब सहूलतें न होने के सबब मरीज परेशान। स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया को डेंगू के इलाज के मुतालिक इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। ताहम महकमा सेहत की हिदायत पर अमल नहीं किया गया है। डेंगू के खतरे के बावजूद लाहौर समेत सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों में इलाज के लिए इंतजामात का फुकदान है। टीचिंग अस्पतालों में डेंगू काउंटर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट तक कायम नहीं किए गए। डेंगू की तशखीसी टेस्ट NS1 की सहूलत भी मैसर नहीं है। बारिशों के दौरान डेंगू बुखार के केसेस बढ़ने का खदशा है, लेकिन टीचिंग अस्पतालों में डेंगू के इलाज की मुनासिब सहूलतें मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मरीज परेशान है। इसके अलावा टीचिंग अस्पतालों की जानिब से डेंगू बुखार के केसेस भी रिपोर्ट नहीं हो रहे।
ایکسائز کا لاہور میں گاڑیوں کی گھر کی دہلیز پر رجسٹریشن اور ٹیکسز کی وصولی کے لیے موبائل وین شروع کرنے کا فیصلہ۔ موبائل رجسٹریشن وین موجودہ وسائل کو استعمال کرتے ہوئے تیار کر لی گئی ہے۔ محکمہ ایکسائز میں روزانہ سینکڑوں گاڑیاں موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور رش کی وجہ سے لوگ دفاتر کے چکر لگانے سے گھبراتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر شہر کے مختلف علاقوں میں شیڈول کے مطابق موبائل وین صبح سے شام 5 بجے تک موجود رہے گی۔ ڈائریکٹر ایکسائز چودھری آصف کا کہنا ہے انسپیکٹر اور ڈیٹا انٹری آپریٹر موبائل رجسٹریشن وین میں ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ شہریوں کو ٹیکسز کی آن لائن وصولی کے لیے موقع پر پی ایس آئی ڈی دی جائے گی۔ شہری پی ایس آئی ڈی پر اپنے ٹیکسز ای پے کے ذریعے آن لائن جمع کرا سکیں گے۔ سیکٹری ایکسائز اور ڈی جی ایکسائز کے حکم پر 10 محرم کے بعد موبائل وین کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اسکولوں کی مانیٹرنگ کا نیا نظام متعارف کروا دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز ایک دن میں اسکولوں میں گزاریں گے، جبکہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مانیٹرنگ کے لیے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز پورا ایک دن اسکول میں گزاریں گے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مرزا غلام حسین نے اے ای اوز کو احکامات جاری کر دیے۔ اے ای اوز ہیڈز کی مشاورت سے اسکولوں کے پاس موجود فنڈز ادارے کی ویلفیئر پر لگوائیں گے۔ فنڈ اسکول کونسل کی منظوری سے ادارے کی ویلفیئر پر خرچ کیے جائیں گے۔ مرزا غلام حسین نے کہا کہ مانیٹرنگ سسٹم میں بہتری سے اسکولوں کی حالت زار بہتر ہوگی۔ دو موریا پل کے قریب سے غیر ملکی کپڑوں اور ٹائر سے بھرا ٹرک پکڑا گیا ہے۔ کپڑے اور لگژری گاڑیوں کے ٹائرز کو مشہور مارکیٹس میں سپلائی کیا جانا تھا۔ کسٹمز انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ونگ لاہور نے سپلائی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ونگ لاہور نے ایڈیشنل ڈائریکٹر رضوان بشیر کی ہدایت پر خفیہ اطلاع موصول ہونے پر کارروائی کی۔ دو موریا پل کے قریب سے ترپال میں چھپائے گئے غیر ملکی کپڑے اور ٹائر سے بھرے ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ضبط شدہ ٹرک میں سامان کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ اسمگل شدہ سامان سے بھرے ٹرک کو قبضے میں لے کر گودام میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر سائمہ شہزاد نے انفورسمنٹ ٹیمز کو اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ چیف آفیسر لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن علی عباس بخاری پر اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج۔ سیکریٹری بلدیات نے علی عباس بخاری کو معطل کر دیا۔ علی عباس بخاری پر اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہونے کی بنا پر انہیں فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ علی عباس بخاری کو معطلی کے دورانیے میں ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علی عباس بخاری پر محکمانہ غفلت اور ناقص کارکردگی کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا بارش کے دوران سی بی ڈی کے انڈر پاسز میں پانی جمع ہونے پر اظہار برہمی۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کو تاحکم ثانی کام کرنے سے روک دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے سموکت اداروں کے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ممبران ماحولیاتی کمیشن نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے متعلق رپورٹ پیش کی، جبکہ سی بی ڈی کے وکیل شاذب مسعود نے انڈر پاسز منصوبے کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ پیش کی۔ فاضل جج نے سی بی ڈی کی تحقیقاتی رپورٹ پر عدم اطمینان اور سی بی ڈی کے انڈر پاسز میں پانی جمع ہونے پر اظہار ناراضگی کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے سی بی ڈی کے وکیل سے استفسار کیا، حکومت کس کی رپورٹس بنا رہی ہے؟ سب کے بارے میں کچھ لکھا ہے، سی ای او جو ذمہ دار ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، جس کا نام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ گلبرگ کے جتنے ایریا میں پانی گیا ہے اس کی نشاندہی کریں اور فی الحال کام بند کر دیں۔ سی بی ڈی کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ کمیٹی بنا دیں، کام نہ روکیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس میں کہا، انڈر پاسز کے معاملے پر روزانہ اخراجات بڑھا دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود انڈر پاسز کے نیچے پانی کھڑا ہے۔ سی بی ڈی نے ایک ہی انڈر پاس بنایا ہے تو لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا۔ یہ عوامی پیسہ ہے، اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیس کی مزید سماعت موسم گرما کی عدالتی تعطیلات کے بعد ستمبر میں ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میو اسپتال آمد۔ صفاق باپ کے ظلم کا نشانہ بننے والی بچی کی عیادت کی اور خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ نے بچی اور اس کی والدہ کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی میو اسپتال پہنچے اور وہاڑی میں صفاق باپ کے ظلم بہیمانہ تشدد کا نشانہ بننے والی بچی ایمن اور اس کی زخمی والدہ کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اختر کو بچی کی آنکھوں کے علاج کے حوالے سے بھی ہدایات دیں۔ محسن نقوی سے بچی کی والدہ نے کہا کہ اس کے اور اس کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ بچی کی بینائی واپس لانے کے لیے پنجاب حکومت ہر ممکن تعاون کرے گی۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو زندگی کے کوئی ہولناک ترین کوئی انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہو یا آپ نے دیکھے ہوں تو یہ ان میں سے ایک ہے، جس میں ایک باپ جو ہے وہ بیٹی کو جس طرح تشدد کر رہا ہے، اس کی آنکھیں ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے، اور چند ایک چیزیں جو ان کی بیگم نے ابھی بتائی ہیں جو اس نے کی ہیں، میرا خیال ہے یہ ناقابل معافی ہیں، اور ان کے ساتھ میں ایک وعدہ اندر کر کے آیا ہوں کہ ان کو انصاف دلائیں گے، چاہے وہ کسی بھی ہمیں جان مارنی پڑے، جو بھی کرنا پڑے، اور جلد از جلد دلائیں گے۔
اور میں تو زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اس طرح کر سکتا ہے. اس بچی جس کی آنکھیں دونوں اس نے زخمی کی ہیں, ایک تو آج اس کی سرجری ہوئی ہے 4 گھنٹے کی, انشاءاللہ تعالیٰ ایک آنکھ بچا لیں گے. دوسری آنکھ کے لیے جو بھی ممکن ہوگا ہمیں اس کو باہر بھیجنا پڑا, یا یہاں پہ بھی علی جان صاحب بھی ادھر ہی ہیں ملازم, تو اس کے لیے بھی اگر ہمیں کچھ کرنا, جو بھی کچھ بھی کرنا پڑا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن علاج کے لحاظ سے ہماری طرف سے کوئی 1% بھی کمی نہیں آئے گی, اور انصاف کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ 1% کمی نہیں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات نہ دکھائیں کسی کو, کیونکہ بہت بہت ہی دردناک ہے. وہاڑی کی 13 سالہ بچی پر سگے باپ کے تشدد کا واقعہ, بچی کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ, میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ آپریشن کر کے بچی کی ایک آنکھ کو بچا لیا گیا ہے. وہاڑی میں سگے باپ کے تشدد کا نشانہ بننے والی 13 سالہ ایمن کا میو ہسپتال میں علاج جاری. آپریشن کر کے بچی کی ایک آنکھ کو ضائع ہونے سے بچا لیا گیا. نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے میو ہسپتال میں بچی اور اس کی ماں کی عیادت کی. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز, ایم ایس پروفیسر ڈاکٹر ہارون حامد, ماہر امراض چشم پروفیسر ڈاکٹر معین سمیت دیگر ڈاکٹرز بھی ہمراہ تھے. میڈیا سے گفتگو میں صوبائی وزیر صحت نے کہا, ایمن کے ساتھ اس کے باپ نے بہت ظلم کیا ہے. 13 سالہ بچی کو والد نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو صحت دے گا, اور اس درندہ صفت انسان کو جو ان کا والد ہے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا ہی دے گا. میرا خیال ہے یہ بربریت کی انتہا ہے. پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا, بچی کی آنکھ پر سگے باپ نے چاقو سے وار کیے. ایمن کسیا اور اس کی والدہ کی بحالی کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کردار ادا کرے گا. دونوں کو مکمل صحت یابی تک میو ہسپتال میں ہی رکھا جائے گا. کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ عظمت اوان, سٹی 42. آئی جی پنجاب سے لاہور ٹریفک پولیس کے وارڈن عدیل نے ملاقات کی. ڈاکٹر عثمان انور نے دوران ڈیوٹی خدمت خلق کے شاندار مظاہرے پر عدیل کو شاباش دی. وارڈن عدیل کی ٹریفک میں پھنسی ضعیف العمر خاتون کو سڑک کراس کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے. سوشل میڈیا صارفین لاہور ٹریفک پولیس کے اہلکار عدیل کو داد و تحسین سے نواز رہے ہیں. آئی جی پنجاب نے اچھے کام پر ٹریفک وارڈن عدیل کی تعریفی سند اور کیش انعام سے حوصلہ افزائی کی. آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ عدیل جیسے خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار افسران اور اہلکار محکمے کا قیمتی سرمایہ ہیں. ٹریفک وارڈن نے آئی جی پنجاب کی جانب سے ملنے والی حوصلہ افزائی پر شکریہ ادا کیا. لاہور آرٹس کونسل میں محفل مسالمہ ہوئی. شعراء نے اہل بیت کے حضور سوز و سلام پیش کیا. محرم الحرام کے حوالے سے الحمرا میں محفل مسالمہ ہوئی. تقریب میں قاسم علی شاہ, نوین روما اور عباس تابش, صوفیہ بیدار, ایوب خاور سمیت دیگر نے اہل بیت کے حضور سوز و سلام پیش کیا. شرکاء نے کہا کہ محرم کے ایام منانے کا مقصد تجدید عہد ہے کہ ظلم کے آگے سیسا پلائی دیوار بنے. خانواد رسول نے اپنے خون سے حق کی جو شمع روشن کی وہ کبھی نہیں بجھے گی. محرم الحرام کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے زیر اہتمام تقریب لنگر حسینی بھی تقسیم کیا گیا. فائنانس سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب احمد جواد فاروق رانا نے محرم الحرام کے حوالے سے شادمان میں تقریب کا اہتمام کیا. پیپلز پارٹی لاہور کے رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. احمد جواد فاروق رانا نے کہا کہ مسلمان طاغوت کے آگے کبھی سر نہیں جھکاتا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر جھکانے کی بجائے اپنی قربانی دینا ضروری سمجھی. ذوالفقار علی بدر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے کارکن مولا حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں, جبکہ سیاست کو نقصان میں ڈال کر ملک بچایا. بلاول بھٹو نے پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکالا. تقریب میں رانا جمیل منج, منور انجم, رانا ضیاء الحق اور دیگر بھی موجود تھے, جبکہ علامہ یوسف عوان, راؤ شجاعت, نسیم سہوترا, ملک ندیم, نعمان یوسف اور دیگر نے بھی شرکت کی. گروتھ وینچرز اور اوورسیز کے زیر اہتمام محفل مسالمہ ہوئی. اہل بیت کے حضور سوز و سلام پیش کیا گیا. واجد امیر کی سربراہی میں گارڈن ٹاؤن میں محفل مسالمہ ہوئی. شہزاد نیر احمد نواز, خالد ندیم شانی نے اہل بیت کے حضور سوز و سلام پیش کیا. محبوب بخاری اور صاحبزادہ حذیفہ اشرف نے قصیدہ شریف پڑھا, جبکہ منتظم شہزاد روشن گیلانی نے دعا کرائی. محفل مسالمہ میں صداکار صفدر علی, نعیم گورایا, فلک زاہد, کیسر ارائیں, زین امتیاز اور دیگر نے شرکت کی, جبکہ عمر شاہ, کامران بخاری, ملک محمد ارشد, ارحم بٹ اور دیگر بھی موجود تھے.
फकीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में मजीद 2 मैचेस का फैसला हो गया। प्लेयर्स में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। इश्तफाक जिम्नेजियम हॉल में बैडमिंटन टूर्नामेंट जारी है। पहले मैच में मुदस्सर आज़ मलिक और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने मोहम्मद आबिद और सुहेल मसूद की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। दूसरे मैच में राना इरफान और इमरान राठौर की जोड़ी का मलिक नवीद और मलिक शब्बीर से मुकाबला हुआ। राना इरफान इमरान राठौर की जोड़ी फतहयाब हुई। CFO लेक सिटी आबिद महमूद, डायरेक्टर अल्लाह जानता फलाही तंजीम चौधरी मुश्तबा मुबशर ने प्लेयर्स जुबैरा भट्ट और आयशा इरफान को इनामात से नवाजा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।